بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کسی کتاب کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے مطالعہ کسی کتاب کا اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کتاب کے مباحث ازبر ہو جائیں، جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ یاد ہو جائے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم مطالعہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پھر وہ چیزیں یاد نہیں رہتی کہ ہم نے اس کتاب میں کیا پڑھا، تو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اچھا، اس سلسلے میں دو باتیں جو میں اکثر اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ ایسے کریں کہ جب کسی کتاب کا مطالعہ کریں تو صرف ایک مطالعہ نہ کریں بلکہ 2-3 بار اس کو پڑھیں۔ آپ جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار اس کے مباحث، اس کے مطالب، جو کچھ بھی اس کتاب میں ہے، جس موضوع پر ہے، وہ سارے مباحث آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار تک بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کتاب کا مطالعہ کریں، ایک بڑی کتاب ہے اور آپ اس کا ظاہر ہے ایک دن میں تو مطالعہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہ تو ایک خاص جنونی کیفیت ہو تو بندہ ایک ہی دن میں یا ایک ہی نشست میں کئی صفحات پڑھ ڈالتا ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ مطالعہ کریں پھر آپ ساتھ ایک ڈائری رکھیں، ایک کاپی رکھیں، ایک نوٹ بک رکھیں، ایک رجسٹر رکھ لیں، تو اس پر آپ جو مطالعہ کرتے جائیں وہ پوائنٹس وغیرہ، نکات وغیرہ لکھتے جائیں۔ تو اس طرح اگر کتاب چیپٹر وائز ہے تو ہر باب کا خلاصہ آپ اپنے انداز میں لکھ لیں۔ دوبارہ جب آپ اس کو خلاصے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کتاب کے جو مباحث ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ ہر کتاب کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ اسی انداز سے کیا جاتا ہے۔ تو ایک بار مطالعہ جو ہے وہ ناکافی ہوتا ہے، 2 بار کر لیں، 3 بار کر لیں، اور اگر پہلی بار ہی جب مطالعہ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کے نکات لکھتے جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ وہ نکات انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گے، اور پھر آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اس کتاب کا نام ہی کوئی شخص لے گا تو اس کے سارے مباحث، سارے نکات، اس کا جو خلاصہ ہوگا وہ آپ کے ذہن میں جگمگ جگمگ کر رہا ہوگا، اور آپ بڑی خوبصورتی سے اس کتاب کے حوالے سے پھر کسی بھی بحث میں حصہ لے سکتے ہیں، کسی بھی گفتگو میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔